کے اوپر شاید ایک اور ارب ڈالر دے دیں آپ کو. اسی طریقے سے ڈیفرڈ آئل کے اوپر بھی وہ بھی رینیو ہو رہی ہے. تو جو ٹوٹل پیکج بن رہا ہے سعودی عربیہ کا وہ کوئی 7 ارب ڈالر کے قریب بن رہا ہے. اچھا، اس طرح محمد بن سلمان کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پاکستان کو محمد بن سلمان کی ضرورت ہے. انڈیا کو اس طرح سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے. گو کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے سب کو وہاں پہ ہونا چاہیے، سروس چیف بھی ہوں گے، سب ہوں گے. تو یہ ایک معاملہ. اور دوسری جو بات ہے، یہ ساری دیکھیں بہت سارے معاملات اگلے دو ہفتوں کے اندر پاکستان کے اندر، اور یہ باہر کا پریشر بہت زیادہ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے کہ آپ تیز فیصلے کریں. جیسے محمد بن سلیمان کا پاکستان آنا، تو محمد بن سلیمان کے پاکستان آنے سے ان کی سیکورٹی ٹیم پہنچی ہوئی ہے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یورپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مغربی اور مشرقی دنیاوی طاقتوں کے ساتھ کیسے ایک توازن قائم کرنا ہے. سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں اور اب وہ وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بھارت کا ایک دورہ کرنا ہے اور اس کے بعد آئی تھنک وہ پاکستان آ رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے شور مچا دیا، لیکن بھارت جو ہے وہ ابھی کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ ان کی ڈیٹس جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پہلے تو بہت زیادہ ڈیٹس تھی، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نومبر کی جیسے 21 کو پاکستان آ رہے ہیں، لائکلی پاسبلٹی یا اس کے ارد گرد. تو اس سے پہلے وہ انڈیا جا رہے ہیں. تو جو انڈین منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کے ترجمان ہیں باگچی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی دورے سے متعلق ہم نے اعلان نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جناب، اور دورے کا جو وقت ہے وہ طے ہونا باقی ہے. اور سننے میں ویسے بھارتی میڈیا جو وہ کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ انڈیا آ رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے اس کے بعد وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ انڈیا کیوں اتنا ذکر نہیں کر رہا اور پاکستان کیوں اتنا شور مچا رہا ہے محمد بن سلمان آ رہے ہیں. دو سمپل سی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے پاکستان کا شور مچانا. پھر بعد میں بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی محمد بن سلمان جو تھے وہ 2019 میں جب گئے تھے انڈیا تو ان کو بڑا پروٹوکول ملا، یہ وہ گھوڑے شوڑے ادھر ادھر آگے پیچھے، بڑا انہوں نے ایک بڑا ہائی لیول کا ویلکم دیا تھا. اور پھر انہوں نے کافی انویسٹمنٹس کی بھی بات کی انڈیا کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہی. اور محمد جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ پروٹوکول توڑ کے جو ہے وہ ان کو ایئرپورٹ لینے چلے گئے تھے. اور جب شپی جو پی ایم مودی کا ایک خاصا ہے دا جپی پی ایم، وہ جو ہے انہوں نے جا کے ڈالی. دیٹ از اسٹائل بیسیکلی، اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے گڈ اسٹائل ان ون وے اور دی ادر. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ یہ ایک ڈپلومیسی ہے اور اس کو دے ڈو اٹ. سو کوشچن اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس کو یہ دیکھیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان آنے والے ہیں تو شور مچ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ سیکیور نہیں ہے. یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے اور دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی اس کی جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹرینتھ، سپورٹ ان دا پارلیمنٹ. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو یہ سپورٹ نہیں مل رہی، شہباز شریف صاحب کو اس یہ سب کچھ نہیں آ رہا، تو انہوں نے محمد بن سلمان کا ترلا کیتا کہ تسی چلے ہو انڈیا تو ساڈے کو بھی تھوڑی دیر رک جانا، ذرا کوئی تھوڑی بلے بلے ہو جائے گی میری، اور میں تھوڑا سا جو ہے کہہ سکوں گا کہ محمد بن سلمان پاکستان آیا تھا. اب دیکھیں سعودی ولی عہد جو ہے شہزادے کو پاکستان کا دورہ جو ہے نا بڑا مشکل پہ پڑتا ہے. ایڈا کوئی آسان کام نہیں پاکستان کا دورہ کرنا، ارباں ڈالر پاکستانی لے لینے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ پرانی پاکستان کی وہ یہ ڈالروں والی روایت جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی جائے وہ ڈالر دے دیتے ہیں. اس کا تو پاکستانی لیڈرشپ، اسی لیے تو ہم شکر کرتے ہیں یار کہ یہ دیکھو کتنے اچھے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں، جدو میں منگن جانے ہیں حوصلے سان دے دیتے ہیں. اچھا، انڈینز اس کا شو نہیں کر رہے کہ وہ آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ڈیٹس. مطلب آج 11 نومبر ہوگی، یہ 12 نومبر ہے، آلموسٹ 11 نومبر ہے اور 10 دن کے بعد ہے، لیکن وہ پرواہی کوئی نہیں کر رہے. وہ ٹھیک ہے آ جائے گا یار، ابھی ڈیٹس طے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو نہیں سکتا ڈیٹس طے نہ ہو. ڈیٹس تو بالکل طے ہے، ہر چیز کی ارینجمنٹ ہے، ایک آدھے دن کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن انڈیا کو ان کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو کشمیر کے اوپر جو پلان رکھتے ہیں وہ تبھی پورا ہوتا ہے جب محمد بن سلمان، محمد بن زید اور جو باقی جی سی سی کے لوگ ہیں وہ سارے نریندر مودی کے ساتھ مل جائیں.
محمد بن سلمان اور نریندر مودی کا جو پرسپیکٹو ہے رشیا کے اوپر وہ سیم ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ کس طرح پرائم منسٹر مودی اور کس طرح محمد بن سلمان جو ہیں وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور ابھی ڈاکٹر جے شنکر رشیا جا کے انہوں نے مزید جڑی تھوڑی بہت اکھاں ایسا نہ بھی کٹ کٹ دیتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور یہ ویسٹ کو کہا جناب ہم نے یہ لینا ہے. اس سے پیچھے اگر آپ جائیں تو جو امریکہ یہ جو ہے وہ ابھی ان کی دوبارہ ملاقاتیں بھی ہونی ہیں. ابھی تو یہ بالی میں ملاقاتیں ہونی ہیں ان کی، جو G20 سمٹ ہو رہی ہے انڈونیشیا میں، وہاں سے پھر انہوں نے دوبارہ ملاقات ہونی ہے، ادھر انڈیا میں ملاقات ہونی ہے. تو اب امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہونے والی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ بڑا ظاہری بات ہے کیونکہ انڈیا کہتا ہے جی ہمارے ساتھ تو بزنس کریں، انویسٹمنٹ کریں. پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ سیدھے روپیے مانگ لینا اور ہم پیسے مانگتے ہیں ہڑپ کرنے کے لیے. مطلب بس ٹھیک ہے اندر آ جاؤ دے دیو کوئی دیر از نو پوائنٹ آن تو یہاں پہ حالات کیا ہیں، حالات کیا ایسے ہیں، کیونکہ حالات اگر اچھے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک منٹ ٹھہر جائیں. کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے، مطلب کوئی یہاں پہ کوئی کلر ریولوشن آ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ کوئی الیکشنز اور الیکشنز کی ڈیٹ اور یہ ایشو سارا چل رہا ہے نا. تو اس کو مطلب یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے. تو یہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اس میں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس سے پہلے معاملات حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اس میں مطلب کوشش ہو رہی ہے اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ معاملات کوئی شکل اختیار کر لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 2-3 باتیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو امید تھی کہ ٹرمپ وہاں پر چھا جائے گا وہ اس طرح نہیں ہوا. اگر بالی کی اس ملاقات میں جو ایک ملاقات طے نہیں ہو پا رہی، وہ ایم بی ایس جو انڈیا سے ہوتے ہوئے جائیں گے وہاں پہ بالی میں ایم بی ایس جنہوں نے پاکستان آنا ہے، پھر اس کے بعد ایم بی ایس اور بائیڈن کی ملاقات شاید نہیں ہو رہی کیونکہ بائیڈن ایم بی ایس سے یعنی جو سعودی ولی عہد ہیں ان سے ناراض ہیں کہ تم نے یہ اوپیک کے اوپر اوپیک پلس پہ رشیا کا ساتھ دیا ہے اور اچھی خاصی ہزیمت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ملاقات ابھی تک طے نہیں ہوئی. لیکن ایم بی اے جب واپس آئیں گے بالی سے تو اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان سے پھر جب سعودی عرب جائیں گے تو وہاں شی جن پنگ آ رہے ہوں گے. وہ شی جن پنگ جو بائیڈن سے ملیں گے بالی. اچھا اب یہ پورا ریجنل کرائسس ہے بڑا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پھڈا پڑ گیا ہے امریکہ کا اور نتن یاہو کا. یہ نتن یاہو کی جو گورنمنٹ بنی ہے اسرائیل میں، یہ جو 5واں الیکشن ہوا ہے، یہ صہیونی گورنمنٹ ہے. یہ کوئی رائٹ ونگ نہیں ہے، یہ صہیونی گورنمنٹ وہاں پہ جو ایکسٹریم الٹرا نیشنل جو ہوتے ہیں نا کہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے، ان کی مدد سے یہ ووٹ لے کے اتحادی بنے. اب اس پوری پکچر میں جو ہے وہ یہ پاکستان کا جو ہے نا ایشو درمیان میں، یعنی اب وہ پاکستان سے بطور ریاست ایک سوال ہو رہے ہیں، بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں کہ بھئی ایک منٹ، یہ آپ گرے لسٹ سے نکل گئے، آپ جو ہیں وہ آپ کا جو پیسے ہیں وہ رول اوور چائنا اور چائنا کے تو یقین کریں پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی. پاکستان کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے صرف اور صرف ہماری جیوگرافک لوکیشن کا. لوگ کہتے ہیں ہم ٹریڈنگ اسٹیٹ بن گئے، بالکل صحیح بات ہے. تاریخی طور پر دریائے سندھ کے ارد گرد بسنے والی قدیم ترین سندھو گھاٹی کی تہذیب بھی تجارتی بنیادوں پر ہی مضبوط ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آنے والی نسبتاً نئی سندھو گھاٹی کی تہذیب بھی اسی طرح کامیاب ہوئی اور اس کے بعد بھی ہماری اہمیت اسی حساب سے رہی کہ یہ خطہ دنیا سے ہٹ کر ایک کراس روڈز آف دی ورلڈ، کراس روڈز آف ایشیا بن گیا. تب تو بر اعظم امریکہ جو تھا وہ دریافت بھی نہیں ہوا تھا.